العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواستوں پر سماعت۔ نواز شریف عدالت میں پیش، نیب نے نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے کی حمایت کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہمیں نواز شریف کی اپیلیں بحال کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، اپیلیں بحال ہونے پر شواہد کا جائزہ لے کر موقف دیں گے۔ میڈیا پر چلا شاید نیب نے سرنڈر کر دیا، ایسی کوئی صورتحال نہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس سے متعلق مزید غور بھی کریں، ابھی ہمارے سامنے اپیل نہیں صرف بحالی کی درخواستیں ہیں۔ انتخابات ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات میں تاخیر سے متعلق قیاس آرائیوں کی تردید کر دی۔ صدر مملکت کے بیان پر رد عمل میں کہا الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں، حلقہ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کے فوری بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزراء کی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی شکایات پر الیکشن کمیشن کی نگراں وزیراعظم کو نوٹس جاری کرنے کی ہدایت، سماعت منگل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن اور آئی جی اکبر ناصر خان کے تبادلے کے لیے مراسلہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھجوا دیا۔ تحریک انصاف کی انتخابی مہم اور جلسے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست، وکیل نے موقف اپنایا، عاطف خان کے حجرے پر کنونشن ہوا، حکومت نے مقدمہ کر دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل بولے اشتہاری کے حجرے پر کنونشن کی اجازت کیسے دیں، جس پر جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں، کچھ کو تو پروٹوکول میں لایا جاتا ہے، دوسری پارٹیاں تو جلسے کر رہی ہیں، روز خبریں بھی آ رہی ہیں، پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں تو یہ انتخابی مہم چلا سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر اجازت نہ دیں تو ہمارے پاس آئیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی وکلاء اور فیملی سے ملاقات کی درخواست نمٹا دی۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہم نے ہفتے میں 6 دن ملاقات کا کہا تھا لیکن 2 دن وکلاء اور 1 دن فیملی کو دیا گیا، ہماری استدعا ہے اہلیہ سے ملاقات میں بھی 2 دن کر دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ سے ملاقات میں کوئی پرائیویسی نہیں دی جاتی۔ جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیے ملاقات با مقصد اور بامعنی ہونی چاہیے جس میں لیگل ایڈوائز دی جائے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی تقرریوں کا کیس، اینٹی کرپشن کے پروسیکیوٹر کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا۔ شوگر ملز کوٹا کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ، پرویز الہی کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ضلع کچہری میں صحافیوں سے گفتگو میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی بولے سارے ریلیف لاڈلے نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہیں، ہمیں 5 ماہ سے ضمانت کے باوجود تنگ کیا جا رہا ہے، ہم نے تو ہمیشہ اداروں اور عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ پارٹی نے پھر الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں مسائل کا حل صرف انتخابات میں ہے۔ یہ سن کر حیرت ہوئی کہ نگراں حکومت پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتی، ہم اسرائیل نہیں جو بات نہیں ہو سکتی، نگراں سیٹ اپ طویل ہو تو عوام مشکل میں آ جاتے ہیں۔ قمر زمان کہرا بولی نون لیگ کو موجودہ نظام سوٹ کر رہا ہے تبھی الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ نہیں کر رہے، الیکشن سے متعلق بہت سے سوالات ہیں، الیکشن کمیشن جواب دے، لیول پلینگ فیلڈ کو بھی بہتر بنائے۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ٹی ایل پی ریاست مخالف جماعت ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد رپورٹ جمع کرا دی، کہا وزارت داخلہ کے مطابق تحریک لبیک ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں، ٹی ایل پی کے فنڈنگ ذرائع کا بھی جائزہ لیا گیا، 15 لاکھ روپے ممنوعہ ذرائع سے موصول ہوئے، اس چھوٹی رقم کو غیر ملکی فنڈنگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے انکوائری کے بعد تحریک لبیک کے خلاف نوٹس واپس لے لیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی پاکستان چھوڑ دیں، 1 نومبر کے بعد کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔
نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی وارننگ، کہا جو خود سے ملک چھوڑ کر جائے گا ان کے لیے مشکلات کم ہوں گی، جنہیں ہم پکڑ کر نکالیں گے ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ غیر قانونی مقیم افراد کو گرفتاری کے بجائے ہولڈنگ سینٹرز منتقل کیا جائے گا۔ تمام صوبوں میں عارضی کیمپ بنا دیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے کل تک 14,000 افراد رضاکارانہ طور پر واپس جا چکے، جانے والے افراد زیادہ سے زیادہ 50,000 روپے لے کر جا سکتے ہیں۔ آرٹیکل 184(3) کے خلاف اپیل انٹرا کورٹ اپیل کے طور پر دائر کی جا سکے گی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ فیصلے کے بعد سپریم کورٹ نے اطلاع عام کے لیے سرکولر جاری کر دیا۔ لکھا وکلاء اور سائلین کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپیل انٹرا کورٹ اپیل کے طور پر دائر کی جائے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا سیکشن 5 آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دیتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ججز کے خلاف زیر التوا شکایات پر غور کیا جائے گا۔ جوڈیشل کونسل میں جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس امیر حسین بھٹی اور جسٹس نعیم اختر عفان شامل ہیں۔ لائنز آپ نے جان